ہاں بھائی، آج تک آپ نے ہمارے لیے تو کوئی اسٹینڈ نہیں لیا، چاہے ہمیں امی ابو سے کتنی ہی ڈانٹ کیوں نہ پڑ جائے، پھر آپ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو لگتی بھی ہماری کچھ نہیں سوائے سوتیلی بہن کے، دشمن ہے یہ ہماری۔ وانیا جو بریرہ کے پانی ڈالنے پر ہوش میں آئی تھی، اسے یوں ساگر سے بات زبان لڑاتا دیکھ سینے پر ہاتھ لپیٹتے بولی، شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، بڑی بہن ہے وہ تمہاری، آئندہ میں نے تمہیں ان سے ایسے بات کرتے سن لیا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری، غصے سے چلا کر کہتے وانیا کو جھنجھوڑتے بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ شہزاد کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر ابھی نہیں، مجھے کچھ کام ہے، اور ہاں، اگر میں تمہارے ساتھ باہر گئی بھی تو تنہا نہیں جاؤں گی، تابش ساتھ جائے گا ہمارے، مائنڈ اٹ۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سب خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے، اور ساگر بلوچ کی عقابی نظریں اس کی پشت پر تھیں، جبکہ ہاتھ اپنی گردن کو سہلا رہا تھا جہاں سے کچھ دیر پہلے سانسوں کی ڈوری ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ کیا دھرا اس نک چڑی وکیل صاحبہ کا ہی تھا۔ اسے اس چوہے بلی کے کھیل میں اور بھی مزہ آنے لگا تھا۔ جیسے ہی اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی، اس کی روشنی میں کبیر کا عکس ابھرا، جو ہاتھوں میں گٹار لیے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتا ہلکے ہاتھوں سے دھن پھیرنا شروع ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن میں تجھ کو ہے پایا ابتدا سے، وہ کھل کر مسکراتے بولا۔ دوسری اسپاٹ لائٹ روشن ہوتے ادا نے گایا، کھا قسم یہ، ساتھ ہی ساتھ کبیر کے آگے کیا تھا جو اس نے استحقاق سے تھاما، تم ہی پہلے ہو، تم ہی آخر ہو، جان لو یہ۔ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتے بولا، کیوں مان لوں میں؟ ادھر نے سینے پر ہاتھ باندھتے نخرے سے کہا، کچھ تو ہے تیری باتوں میں، کچھ تو ہے تیرے پیار کی ادا۔ وہ گٹار پیچھے کی طرف کرتا جھٹکے سے گھٹنے کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھام کر چومتے بولا تو وہ دونوں ساتھ گنگنا اٹھے تھے، پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے بے چین دل، ہمیں چین سے جینے نہ دے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ساتھ اسٹیپ لیتے بولا، مسافر میں ہوں اور تم بھی۔ کبیر اس کے آگے سائیکل لاتے بولا، تیری خاطر میں ہوں حاضر، ساتھ چل تو صحیح۔ وہ سائیکل کی سیٹ کے آگے بنے پائپ پر بیٹھتی اس کی طرف رخ موڑے بولی، راہیں جہاں بھی لے جائیں۔ وہ سائیکل سے اترتے آگے کی طرف راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے بولا، یہ سفر ختم ہو نہ نہیں ہے کوئی فکر۔ وہ انگلی سے اس کے کندھے پر دستک دیتی آگے آتے بولی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ کچھ نہیں اس جہان میں جو تم ہم سفر نہ بنے۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھتا، دونوں باہیں پھیلائے ارد گرد جہاں کا اشارہ کرتے، آخر میں ہم سفر پر اس کے آگے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کا ہاتھ مانگتے بولا، بے وجہ مسکرانے کی وجہ تم ہی ہو، بنے پیار تیرا دیوانہ دیوانہ کرے۔ وہ اس کے آگے خود بھی گھٹنوں کے بل گرتی نم نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے آگے ہاتھ کرتی بولی، جس میں وہ ڈائمنڈ کی رنگ سجا چکا تھا۔ جب یہ منظر دیکھتے پورے ہال میں جہاں سناٹا چھایا تھا ایک دم تالیاں اور ہٹنگ گونج اٹھی تھی، جو اس پروپوزل پر چیخ چیخ کر پاگل ہو رہے تھے۔ یہ اظہار محبت واقعی منفرد اور الگ تھا، جو کسی نے نہ کیا تھا، وہ ادا نے کیا تھا، اپنی محبت کا اظہار اشکوں اور محبت کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے ہم سفر کبیر سلطان سے۔ اور یہ منظر دیکھتے زیدان کا وجود جو پہلے حیرت اور بے یقینی کے دلدل میں دھسا تھا، ایک دم اشتعال سے اس کا وجود نہا گیا۔ بھانبر جل رہے تھے اس کے دل میں، جو جوتا وہ بھرے بازار میں اس کی محبت کی توہین کر کے مارنے والا تھا، وہی جوتا اس نے بھرے بازار میں اس کے منہ پر مارا تھا، کبیر سے اظہار محبت کر کے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جھوٹی عورت، تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، کیسے تم کسی اور سے محبت کا اقرار کر سکتی ہو، جبکہ محبت کی دعوے دار تو تم میری تھی۔ وہ چلاتے ہوئے سرخ چہرے تھے اسٹیج پر اس کے سامنے آیا۔ ہارون بھی اس کا غصے اور شکست سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ مزہ لے رہا تھا۔ واقعی اس واحد چیز کی اس خوشی تھی کہ زیدان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ آخر کیا غلط کیا ہے میں نے؟ وہ اپنی گھائل نظروں سے اس کی آنکھوں کے دہکتے الاؤ میں دیکھتے بولی، تم ذرا شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے مجھ سے محبت کے دم بھرتے آخر میں میرے ہی بھائی سے محبت رچا لی تم نے؟ وہ غصے سے پھنکارتے اسے تھپڑ رسید کرنے آگے بڑھا، جب کبیر نے بیچ میں آتے زور سے اسے زمین پر پٹخا۔ کیوں؟ دھوکہ صرف تم ہی مرد دے سکتے ہو، کیا ہم عورتیں نہیں؟ برا لگ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اپنی فتح کو شکست میں بدلتے دیکھ دل جل رہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی، اس کا منہ سرخ آنکھوں سے دبوچتی بولی تو وہ بل کھا کر رہ گیا۔ مگر وہ کس فتح کی بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے پلان سے آگاہ ہو گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دل میں چلایا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ مگر یہ ہو چکا تھا۔ تم مجھے بھرے بازار میں رسوا کر کے میری محبت کی توہین کرنا چاہتے تھے؟
میرے پیار کو گالی دینا چاہتے تھے؟ شیطان سلطان، لو آج میں نے تمہارا پیار جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیا۔ وہ ایک دم اسے غصے سے اپنے پاؤں سے کک کرتی بولی، تو تمہارا پیار جھوٹا تھا، مکار عورت جیسی تم فریبی ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اٹھتا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ بولا، نا زیدان سلطان، یہ غلطی نہ کرنا، جو میں نے کی وہ محبت تھی، اور جو تم نے کی وہ دل لگی تھی۔ تم سے محبت کرنا میرے بس میں نہ تھا، مگر تمہیں چھوڑ دینا میرے بس میں تھا، اور وہ میں نے کیا، کیونکہ جو شخص محبت کے نام پر جوا کھیلے اسے مرتے دم تک محبت نصیب نہیں ہوتی، ترس جاتا ہے وہ، مگر اس کا کشکول ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے اس کے دل پر دستک دیتے بولی تو وہ غصے اور سب کے چھپاتے تمسخر سے مسکراتے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے تم چلی جاؤ گی تو لڑکی نہیں ملے گی کیا مجھے؟ یوں چٹکی بجاؤں گا تو 2-4 لڑکیاں ابھی تیار ہو جائیں گی، کھڑی ہو جائیں گی میری محبت کے دم بھرتے۔ وہ تکبر سے بولا، تمہاری یہی خوش فہمی ہے؟ تمہارے بلانے پر تو 2-4 لڑکیاں آ جائیں گی، اور میرے بلانے پر کون ہے جو نہیں آئے گا؟ وہ سزج کرتی مسکراہٹ سے بولی تو وہ واقعی قائل ہوا۔ ادا کی خوبصورتی کے دم تو پوری یونیورسٹی کے لڑکے بھرتے تھے، ابھی وہ ایک آواز دیتی تو لڑکوں کی لائنیں لگ جاتی، مگر یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تمہیں ہزاروں چاہیے اور مجھے صرف ایک، جو مجھے مل چکا۔ وہ قدم پیچھے لیتی کبیر کا ہاتھ تھام کر بولی تو لب مسکرا رہے تھے، مگر آنکھیں اپنا غم بہا رہی تھی۔ ہاں، جو میری نہ ہو سکی وہ کسی اور کی کیا ہوگی، لکھ لیں بھائی، یہ آپ کو بھی دھوکہ دے گی۔ وہ کبیر کو انگلی دکھاتے بولا، اور تمہاری تو سارے وعدے ساری قسمیں جھوٹ نکلی محترمہ۔ وہ ادا پر طنز کرتے بولا، افسوس یہ ہے کہ کون رہا ہے، تم وہ پہلے شخص تھے جو میرے دل کو بھاتے تھے، مگر مجھے کیا معلوم تھا تم میری جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ وہ حقارت سے بولتی اس کے منہ پر لفظوں کا تماچا مار گئی کہ وہ بلبلا اٹھا، تم جیسی لڑکیاں گھر بسا ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر غصے سے پاگل ہو کر چلاتے ہوئے آگے آیا، تو اپنی آنکھوں کو خوش نصیب سمجھو زیدان سلطان، اور دیکھو مجھے جس نے اپنا گھر اپنے من چاہے شخص کے ساتھ بسا لیا۔ وہ کبیر کے کندھے پر سر رکھتی بولی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، جس پر کبیر ایک ہاتھ کے ہلکے میں اسے لیتے بولا، میٹ مائی وائف ادا کبیر سلطان۔ اس کی بات پر سب لوگ منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے، مگر کیسے؟ حیرت کی ذاتی سے وہ بس یہی کہہ پایا، زبان تو جیسے گم گئی تھی اس کی، بالکل اسی طرح جس طرح تم میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے مجھے استعمال کرتے رہے، ویسے ہی میں نے تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جو اب تمہارے پورے منہ کو سیاہ کر چکی ہے۔ وہ ایک دم نیچے سے مٹھی میں مٹھی بھرتے اس کے منہ پر مارتی بولی تو وہ ساکت رہ گیا۔ اس غضب کی بے عزتی پر وہ اس پر ٹوٹنے والا تھا جب اس کے دوستوں نے بڑے مشکل سے اسے قابو کیا۔ دیور جی، خود کو قابو میں رکھیے، اپنے بھابھی کا احترام لازم ہے آپ پر۔ وہ اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے کبیر کے ساتھ نکل چکی تھی، جبکہ وہ غصے سے چیختا چلاتا رہ گیا، تم جاؤ، نہیں تم جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے۔ دو ملازم آپس میں بحث کرتے اس لاک اپ کے باہر تھے جہاں وہ قیدی تھا۔ لڑتے مرتے دونوں ہی خوف سے الجھتے اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں لالٹین تھی، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں کھانا، جس سے وہ اندر آ کر کھانا رکھنے لگے۔ کسی نے انہیں پیچھے سے دبوچتے گلے میں زنجیر ڈالی اور کس کر دبانے لگا، جس سے ان کا گلا دبنے لگا۔ وہ دور ہٹے، 2 ہٹے کٹے شخص بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے چیخنے پر جو ایک ساتھ باہر پہرا دے رہا تھا، کانٹوں والا ڈنڈا لے کر فوراً اندر آیا۔ چھوڑو انہیں، چھوڑو، چھوڑو۔ وہ اس پر لگاتار ڈنڈے برساتے بولا، جس پر اس کے بازو اور ہاتھوں سے خون بہنے لگا۔ مت مارو مجھے، مت مارو، کچھ نہیں کیا میں نے، ماما بابا بچائے مجھے۔ وہ گھراتا ہوا خوفناک آواز میں دھاڑنے لگا۔ اس لاک اپ میں زنجیروں کا شور جھنجھنا اٹھا۔ کھانا کھانے دو مجھے، کھانا کھانا ہے، دو مجھے کھانا۔ وہ ایک دم زور زور سے اپنے بال کھینچنے چیخنے لگا، جب تیسرا بندہ فوراً اس کے آگے اسٹیل کی پلیٹ پھینکتے بولا، جس میں سوکھی روٹی، کٹا ہوا پیاز اور کھیرا پڑا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور ہاتھ میں سے جانوروں کی طرح بے صبرا ہوتے کھانے لگا، جیسے یہ کھانا بھی اس سے چھن جائے گا۔ وہ روٹی کے بڑے بڑے لقمے توڑ رہا تھا، دانتوں سے کتر رہا تھا۔ وہ سوکھی روٹی اس کے حلق میں اٹک رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتا، یہی تو اس کا کھانا تھا جو اسے اتنے سالوں سے دیا جا رہا تھا۔ اگر وہ یہ کھانا نہ کھاتا تو 2-3 دن اسے بھوکے گزارنے پڑتے، اور ایسا وحشی پن دکھانے پر اسے بہت بہت بری سزائیں بھی ملتی، جس پر اس کی کمر کو گرم ڈنڈوں اور کانٹوں سے لیس لاٹھیوں سے دہکایا جاتا کہ اس کی سسکیاں بھی غراٹوں کی طرح دل دہلا دینے والی ہوتی، جو لوگوں کا کلیجہ تک چیر جاتی۔
اس کی آنکھوں میں بھی ایک نامحسوس پکار تھی جسے وہ کسی اپنے کو پکار رہا ہو۔ یہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ شہرزاد جو ساگر کے کمرے سے باہر نکلتی گہرا سانس لے رہی تھی، لاؤنج میں آ کر اسی خفیہ جگہ سے ان 3 افراد کو باہر نکلتے دیکھ وہ ٹھٹک کر رکی۔ یہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ کون سی جگہ ہے وہ؟ اور کیا کرنے گئے تھے تم لوگ وہاں؟ وہ ان تینوں کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ وہ اس کو دیکھ کر گھگیا گئے۔ حیرت تو شہرزاد کی طرف بڑھی جب اس نے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیکھے جس پر نوکیلی زنجیریں تھیں اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ آخر کیا کر کے آئے ہو تم لوگ وہاں؟ جلدی بتاؤ مجھے، کس کا خون ہے یہ؟ وہ اپنی آواز میں سختی لائے بولی۔ اس خون کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، پتہ نہیں کیا دل میں چبھن ہوئی تھی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ جی کچھ نہیں جی، وہ صاحب جی نے کسی کو کھانا دینے کا بولا تھا۔ اس کا روح بھی ایسا تھا کہ اس کے منہ سے باتیں پھسل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک اٹکتے ہوئے بولا۔ دوسرے نے اس کی گردن پر ہتھوڑا رسید کیا کہ اس نے یہ بتانے کی غلطی کیوں کی کہ وہاں کوئی شخص موجود تھا۔ کون ہے وہاں؟ بتاؤ کسے کیا رکھا ہے، جلدی بتاؤ ورنہ تھانے کی سیر کروا دوں گی۔ ان کے غریب آتی دانت چبا کر بولی تو چاہتے ہوئے بھی ان میں سے ایک کی زبان پھسلی۔ ایک پاگل رہتا ہے وہاں بی بی جی، بہت خطرناک ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، اس لیے اس کو وہاں قید کر رکھا ہے۔ آپ وہاں نہ ہی جائیں تو ہی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے کھسک چکے تھے، جو کہ شہرزاد کی اور سوچ نظریں اس دروازے پر تھیں۔ جو آج مقفل نہیں تھا وہ وہاں جا سکتی تھی۔ شاید جلدی میں وہ تینوں دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ جیسے ہی شہزاد کے قدم وہاں بڑھنے لگے، پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی۔ شہزاد وہاں رات کو جانے کا سوچتی پلٹ گئی۔ لاؤنج میں آ کر دیکھا تو حویلی کی لڑکیاں خطرناک تیور لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ جو تم کر رہی ہو نا، ہمیں سب خبر ہے، میرے بھائی کو مارنا چاہتی ہو نا تم۔ مت بھولو اگر تم نے اس کا بال بھی باقا کیا تو جان بخشی ہم تمہاری بھی نہیں کریں گے۔ بریرہ نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے کہا تو شہرزاد نے اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھا۔ موت نہ صحیح پر سزا تو تمہارے بھائی کو مل کر رہے گی، اس ننھے پھول کو اجاڑنے کی جس کی زندگی اس نے برباد کر دی۔ اس کے ہونٹوں سے اس کی خوشی نوچ لی۔ اس سے زیادتی کر کے اگر تم سب اس بچی کی جگہ ہوتے تو کیا تب بھی یوں ہی بے شرمی سے مجھے اسے معاف کرنے کا کہتی یا اپنے پر ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی؟ اس کے تاک کے وار کرنے پر وہ کچھ لمحے کچھ بول نہ پائی تھی۔ بات تو اس کی صحیح تھی، اگر خدا نہ خواستہ وہ اس بچی کی جگہ ہوتی تو آگے کو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بکواس بند کرو تم، میرا ساگر ایسا نہیں ہے، تم پھنسا رہی ہو اسے، اور میں اسے تمہارے چنگل سے بچا کر ہی رہوں گی۔ وانیہ اس کے بازو سے اسے جھنجھوڑ کر بولی تو وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، دودھ کی دھلی تو یہاں کی لڑکیاں بھی نہیں، سب نے ہی عاشق پال رکھے ہیں۔ جو خود بہتی نیا میں ہاتھ دھو رہی ہوں وہ اوروں کا غم کیا محسوس کریں گی؟ وہ تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نور اور ایشل بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اگر ساگر کو منہ پر برا نہ کہتی تو وہ اپنے خاندان کے پریشر کے زیر اثر شہرزاد کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب بچی تھی تو وانیہ، بریرہ اور رانیہ۔ کچھ بھی کرو بریرہ، اس لڑکی کا قصہ آج تمام ہو جانا چاہیے ورنہ یہ ساگر کو مار کر چھوڑے گی۔ وانیہ نفرت سے قرائی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مت بھولو تم تابش سے پیار کرتی ہو اور تابش اس چڑیل کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی رہا تو تمہارا پتہ کب کاٹ دے گی تمہیں علم ہی نہ ہوگا۔ اس کی بات پر اس کا وجود چلنے لگا۔ ٹھیک کہا ہے تم نے، ہمیں آج ہی اس کا قصہ تمام کرنا پڑے گا۔ تم رانیہ کچھ گنڈوں کو بلواؤ اور آج رات ہی اس کا منہ بند کرواؤ، چاہے اس کے لیے انہیں اس کی عزت ہی کیوں نہ چھیننی پڑے۔ ہماری بلا سے بس اسے یہاں سے دفن کراؤ۔ بریرہ شیطانی منصوبہ بناتی بولی۔ آپ دونوں مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہی ہیں اور میں نہیں کر سکتی یہ سب؟ وہ ایک دم صاف انکار کرتے بولی۔ مت بھولو رانیہ میڈم، جس آدمی سے تم چپ چپ کے عشق لڑا رہی ہو وہ میرے ہی بھائی کا خاص ملازم ہے۔ وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ بولی تو وہ ایک دم تھوک نکل کر رہ گئی۔ اس کو بولو کہ یہ آج رات ہمیں اس حویلی سے باہر چاہیے، زندہ یا مردہ یہ اس پر منحصر ہے۔ وہ یاری سے بولی تو وہ اس خاص ملازم کو ہدایت دینے چلی گئی۔ پیچھے وانیہ اور بریرہ کہکا لگا کر رہ گئی تھی، بالکل مکرو کہکا۔ بیچاری شہرزاد دوسروں کو انصاف دلانے چلی تھی، اسے خود کو انصاف کون دلائے گا؟ بریرہ زہر خند لہجے میں بولتی کوئی ڈائن لگ رہی تھی۔ رات کا پہر آج شہرزاد کا ادوانی پر بہت باری گزرنے والا تھا۔ تقدیر یہ دیکھ اذیت سے مسکرا دی۔ تم پاگل ہو گئے ہو ہارون؟ چھوڑو مجھے۔ ہمراہ جو ادا سے اظہار محبت کے بعد اس سے ملنے جا رہی تھی، ہارون نے اسے بیچ میں ہی جا لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جانتی ہو نا کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے آج رات فلیٹ پر۔ آج رات ہم دونوں کے درمیان ہر پردہ گر جائے گا اور تمہاری محبت مجھ پر واضح ہو جائے گی۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کرتا بولا تو وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہوئے یاور سلطان کے اوپر جیسے بجلیاں گری۔ ہارون کی یہ بات سنتے تو کیا امراہ جو اس سے گریز کر رہی تھی وہ اس ہوس کے پجاری شخص کی وجہ سے تھا؟
وہ اس خلیص انسان کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹھکرا کر خود کو دوزخ میں دھکیلنا چاہ رہی تھی. دل پھٹ رہا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی محبت تو پہلے سے ہی کسی اور سے محبت کرتی ہے. اتنا بڑا دھوکہ. اس کے منہ سے اذیت ناک سرگوشی نکلی. آنکھوں میں آنسوؤں کو واپس دھکیلتے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر گئے. چلو ابھی کے ابھی چلو, فلیٹ پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں, تم کب فرار ہو جاؤ. اس کا بازو گھسیٹتے بولا. وہ میں کبیر بھائی نے مجھے آتے دیکھ لیا تھا, میں ان کو بتا کر آئی کہ دوست کے پاس جا رہی ہوں. وہ نم آنکھوں سے التجا کرتی بولی تو وہ لب بھیجتے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا. صرف 2 منٹ. وہ اسے انگلیاں دکھاتے بولا اور پلٹ گیا. وہ جو کبیر کی گاڑی کے پاس جا رہی تھی, کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا. اس نے ہاتھا پائی کی کوشش کی مگر وہ جلد ہی بے جان ہوتے اس شخص کی باہوں میں جھول گئی تھی جو اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد چکا. امراح کی بند پلکیں لرزنے لگی تھی. آنکھوں کے آگے سے اندھیرا چھٹ رہا تھا. اسے لگا کسی نے اس کو باندھ کر رکھا ہو. سانس لینے میں گھٹن ہو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی. وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. خود کو ایک سادہ سے کمرے میں پایا جس میں صرف ایک بیڈ, صوفہ اور ڈریسنگ مرر تھا جس پر میل پرفیومز پڑی تھی. یہ میں کہاں ہوں اور میرے کپڑے؟ اپنے کپڑوں پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان اٹک گئی اور آنکھیں دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ اپنے کپڑوں میں موجود نہ تھی بلکہ اس کے تن پر ایک عروسی لباس سجا ہوا تھا. حیرت سے آنکھیں پھٹ پڑی. بھلا اس کے کپڑے کس نے تبدیل کیے تھے؟ اور اس کی عزت, کیا اس کی عزت ابھی تک محفوظ تھی؟ ایک دل خراش چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی. یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اس کے کپڑے کس نے بدلے اور کس کے کمرے میں موجود تھی. وہ اسے چیخ سنتے ہوئے یاور سلطان بھاری قدم رکھتا ہوا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا, جسے دیکھ کر امراح کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی. تو کیا یہ تھا وہ شخص جو اسے رات میں یوں کڈنیپ کر کے لایا تھا؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ تم نے ایک نامحرم ہوتے ہوئے مجھے چھوا, میرے جسم کو دیکھا, تم یہ سب کرنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ وہ اسے کالر جھنجھوڑ کر کہتی ہوئی بلک پڑی. آنکھوں کے پپوٹے رو کر سرخ پڑ چکے تھے. لہجہ زہر اگل رہا تھا. نہ ہی میری تربیت اتنی گری ہوئی ہے, نہ ہی مجھے غلیظ کام کرنے کا شوق لاحق ہے, مگر تم ضرور بے شرمی کی ساری حدیں پار کر چکی ہو. وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا. اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے جھٹک گیا تھا. اب ہکلانے کی باری امراح کی تھی. آخر وہ کس وجہ سے اسے بے شرم کہہ رہا تھا؟ اس نے ایسا کوئی کام تو سر انجام نہیں دیا تھا. دل میں چور تھا جو سر اٹھا رہا تھا. مطلب کیا کیا ہے میں نے جو تم اس طرح مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ زبان لڑکھڑا رہی تھی اس کے, جس پر یاور سلطان نے اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا. ماننا پڑے گا تمہیں امراح بی بی, یہ معصومیت کا چولہ پہنے تم کتنے سالوں سے میرے سامنے تھی اور میں تمہارے اس چولہے کے پار دیکھ تک نہ سکا. محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا. تمہاری ہر صحیح اور غلط بات پر میں آنکھیں بند کر کے یقین کرتا رہا. تم نے ہی کہا تھا نا مجھے کہ تم پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑ رہی ہو, مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اصل وجہ پڑھائی نہیں, تمہاری وہ ہوس زدہ محبت ہارون تھی. اس ہارون کی وجہ سے ہی تم میری محبت کو نظر انداز کرتے اسے شادی کرنا چاہتی تھی. بولو یہی حقیقت ہے نا؟ اس کے دھاڑ کر کہنے پر امراح ایک دم ساکت رہ گئی. دل تیزی سے دھڑکنے لگا. مطلب سچ پتہ چل چکا تھا. اب یاور سلطان کو اب چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہ تھا. اس لیے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نڈر انداز میں کہا, ہاں کرتی ہوں میں محبت ہارون سے, کیونکہ وہ تمہاری طرح نہیں, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وہ اس کے تنزیہ نظروں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ضبط کھوتے چلائی, جس پر وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا. آنکھوں میں ٹوٹے ایمان کی کھرچیاں تھیں جو اس کے وجود کو لہو لہان کر رہی تھیں, اور جب بولا تو اس کے لفظ کسی تیزاب سے کم نہ تھے. امراح کے لیے ایسی کون سی محبت ہے جو آپ کو رات کی تنہائی میں ملنے کے لیے بلاتی ہے؟ یہ تم بھی جانتی ہو اچھی طرح امراح, اور میں بھی, کہ رات کی تنہائی میں غیر محرم لڑکا صرف لڑکی کو ایک ہی مقصد کے تحت بلاتا ہے, اور وہ ہے بدکاری. چٹاخ ایک اگر لفظوں کا کرارا تماچا یاور سلطان نے امراح کو مارا تھا تو امراح نے بھی ضبط کھوتے اپنی کردار پر بات سنتے ایک تھپڑ یاور سلطان کے منہ کی زینت بنایا. ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کردار پر بات کرنے کی؟ یاور سلطان تمہاری زبان خود ہی سے کھینچ لوں گی میں. وہ زخمی شیرنی کی طرح سرخ آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی دھاڑی. تم میں کر گزرنے کی ہمت ہے اور مجھ میں بولنے کی ہمت تک نہیں. کیا اسٹینڈرڈ ہے تمہارے امراح عارف؟ تم اس ہوس پرست شخص کی خاطر خودکشی کرنے چلی تھی جو تمہیں ایک رات کے لیے اپنانا چاہتا تھا, اور تم نے اس کی خاطر اس شخص کو ٹھکرا دیا جو تمہیں زندگی بھر کے لیے اپنانا چاہتا تھا. یاور سلطان کے الفاظ چیخ چیخ کر ماتم کر رہے تھے, مگر امراح اپنی محبت میں اندھی ہوتی اس کی بے لوث محبت کو کہاں دیکھ پا رہی تھی. نہیں ہے وہ ہوس کا پجاری, محبت کرتا ہے مجھ سے. وہ چٹک اٹھی. تو کیا اتنی رات کو وہ تمہیں نماز پڑھنے بلا رہا تھا؟ وہ اس پر طنز کرتے بولا. اس کی بات پر امراح کے تن بدن میں مرچیاں بھر گئیں. وہ نکاح کرنا چاہتا تھا مجھ سے. تم سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ, جس نے مجھے کڈنیپ نہیں کیا بلکہ اپنی رضامندی سے لے جانا چاہتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ. وہ لہو ہوتے سینے کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے حلق کے بل چلائی تھی. اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا جو صرف سیراب تھا.
آج یاور سلطان کو احساس ہوا تھا کہ وہ یاور سلطان جو زندگی کا ایک بھی کیس نہیں ہارا تھا، اپنی محبت کے ہاتھوں پوری طرح شکست کھائی تھی اس نے۔ کیا جان نکلنا ایسا بھی ہوتا ہے؟ یاور نے خود سے سوال کیا۔ آج وہ اپنی محبت کا کیس ہار گیا تھا، اور اسے شکست دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی محبوب ہستی تھی، جس کے ساتھ اس نے چینے مرنے کے خواب جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے اپنے گلے سے ٹائی نوچ کر اتارتے ڈریسنگ مرر کے سارے پرفیومز ہاتھوں سے چکنا چور کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ جب دل کی بستی اجڑ گئی ہو تو ہاتھوں پر لگے زخم کہاں درد دیتے ہیں؟ تم جانتی ہو آج میں خود کو دنیا کا بدقسمت مرد تصور کر رہا ہوں، جس نے تم سے محبت کی، جس کی آنکھوں پر ایک ایسے شخص کے پیار کی پٹی بندھی ہے جو صرف اس سے بدلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اور میں نے تم سے بے لوث بے انتہا محبت کی، اور اسی محبت کی انتہا نے مجھے آج شکست فاش سے دو چار کیا ہے کہ ٹوٹ کر رہ گیا ہوں میں، اور میرے ہاتھ میرے نصیب کی طرح بالکل خالی رہ گئے ہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکتے نم آنکھوں کو بہنے سے روکتا کرب کسی کیفیت سے بولا تو وہ اسے نفرت سے دیکھتے بولی، تو کس نے کہا تھا مجھ سے محبت کریں؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ چھوڑ دیں میری جان تاکہ ہم دونوں کی ہی جان کو سکون آ جائے، کیونکہ میں مرتے دم تک آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں ہارون سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے محبت کرتی رہوں گی۔ اس کی رگ رگ میں بے مہری سے زہر اتارتی بولی تھی، جس پر وہ جھٹکے سے اس کے سامنے کھڑا ہوا، اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا اور سختی سے اس کی کلائیوں کو پکڑتے اسے کمر سے باندھا، یہاں تک کہ اس کا سینہ یاور سلطان کے سینے سے آ ٹکرایا۔ معاف کرنا امرا بی بی، رحم دل میں اپنی محبت کے لیے تھا جسے تم نے کچھ ہی پل پہلے سسک کر سولی چڑھایا۔ اب تم پر رحم کرنے کا تو یاور سلطان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم مجھے خود کو بخشنے کا کہہ رہی ہو، مطلب ہماری خاندان کی مٹی کو عزت میں رولنے کا کہہ رہی ہو، اور ایسا یاور سلطان مرتے دم تک نہیں کرے گا۔ تم دونوں پریمی کی راہیں آسان نہیں ہونے دوں گا میں۔ جب تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی تو میں تمہاری محبت کی راہیں کیوں آسان کرتا پھروں؟ میں یاور سلطان ہوں، بخشتا تو میں اپنے دشمن کو بھی نہیں، اور اس دفعہ تو دھوکہ دینے والی ذات میری اپنی ہونے والی بیوی ہے۔ تمہیں کیوں کر معاف کر دوں گا میں، اور یقین جانو تم سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تم یاد کرو گی کہ اس شخص سے شادی کی ہے، اور وہ خبیث شخص حوث کا پجاری، اس کی جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، اور ایسی مار ماروں گا کہ مرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ کس کی عزت پر نگاہ ڈالی تھی اس نے۔ ان کے منہ سے ہارون کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر امرا تڑپ گئی۔ نہیں، تم اس کو کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تو یاور سلطان نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا، اندر تک دل کو چیر دینے والی نگاہیں، جیسے پوچھ رہی ہو میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ دوسروں کی محبت کا قتل کرنے والے اپنی محبت کی کامیابی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کو شرم کے سمندر میں ڈبوتے بولا تھا تو امرا ایک دم نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے، خود کو تیار کر لو، اور نکاح کے وقت تمہارے دماغ میں کسی اور کی سوچ نہ ہو، کیونکہ یاور سلطان اپنی چیز پر کسی اور کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ کہ اپنی بیوی کے ذہن میں کسی نامحرم کی سوچیں باخدا جان لے لوں گا۔ یہ کہتا وہ دروازہ کھٹاک سے بند کرتا ہوا باہر جا چکا تھا۔ پیچھے امرا دروازہ بری طرح پیٹنے لگی۔ کھولو، مجھے میرے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، کمزرف انسان۔ اس کو دروازہ پیٹتے دیکھ وہ دل سے دکھی ہوا تھا، دروازے سے سر ٹکائے وہ اپنی اجڑی محبت کا سوگ بنا رہا تھا۔ جب اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا وہ جھٹکے سے پلٹا اور پیچھے پلٹتے اس شخص کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ واحد شخص تھا اور آخری جس کے یہاں ہونے کی امید کم از کم یاور سلطان کو نہیں تھی۔ آپ یہاں؟ شہرزاد رات دیر تک کام کر رہی تھی، کیس کی کڑیاں تھیں کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی تک وہ ساگر کے خلاف کوئی ایسا ثبوت اکٹھا نہیں کر پائی تھی کہ اسے سزا دلا سکے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل وہ باہر جائے گی اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان کی باتوں سے اخذ کرے گی کہ وہ کس کردار کا آدمی تھا، جبکہ وہ خود جانتی تھی اس کے غلیظ فطرت کو، مگر دوسروں کے منہ زبانی بھی تو سننا تھا، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو وہ اسے اپنی طرف کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا جب اس کے کمرے کی لائٹس بند ہوئی اور اسے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ اپنی کرسی سے ٹٹولتے ہوئے آئی اور اس کی گرفت اپنے فون پر سخت ہوئی۔ اس نے فون کی لائٹ آن کی۔ ابھی وہ اٹھی ہی تھی کہ دو شخص اچانک اندر داخل ہوئے تھے اور ایک نے اس کا منہ کھول کر زبردستی اس کے منہ میں کوئی لیکوڈ چیز ڈالی۔ شہزاد کی پوری کوشش تھی کہ وہ اس چیز کو نہ پیے، مگر اس شخص نے اس کا گلا دباتے ہوئے اس کو وہ دوا تھوڑی سی پینے پر مجبور کر دیا، جس کے باعث اس کے گلے سے اب کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جو بھی تھے یقیناً اسے مار کر ٹھکانے لگانے آئے تھے۔ اس نے جھنجھوڑ کر انہیں دھکا دیتے ہوئے ہاتھا پائی کرتے ان سے چھوٹنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ٹھہری۔
اس نے ہاتھ ٹٹولتے ہوئے میز پر سے ایک ڈیکوریشن پیس پکڑتے ایک شخص کے سر میں مارا جو بلبلایا تھا اور پیچھے ہوا، جبکہ دوسرے کے ہاتھ پر زور سے کاٹتے اس کی ٹانگ پر چیر پکڑتے ہوئے زور سے ماری تھی کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازہ ٹٹولتی کھول کر نیچے بھاگی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی اس کے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی سوائے غوغا کے۔ تبھی اس نے ایک انگلی اپنے حلق میں ڈالتے ہوئے الٹی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتی تھی ابھی دوا نیچے نہ گئی ہوگی، وہ اس کا اثر زائل ابھی بھی ہو سکتا تھا۔ تبھی اس نے کیا کرنے کی کوشش کی جو اسے حلق میں انگلیاں ڈالنے کی وجہ سے آ بھی گئی، اور وہ دوا باہر بہتی ہوئی اسے کھانسنے پر مجبور کر گئی۔ کوئی ہے؟ وہ زور زور سے چیخی۔ حویلی میں اس کی چیخ گونج اٹھی، گلا پھٹ رہا تھا اس کا، مگر وہ شخص اب بھی اس کے پیچھے بھاگتے نیچے آ رہا تھا۔ جب وہ سامنے کی جانب بھاگی جہاں وہ خفیہ دروازہ تھا جو آج مقفل نہ تھا، وہ اندر گھس گئی، مگر ادھر گھستے ہی ان سلاخوں لگے دروازے سے چھن چھن کر شور برپا ہونے لگا۔ حویلی میں گھپ سناٹا تھا، یہاں تک کہ سوئی گرنے کی بھی آواز نہ آئے۔ ایسے میں چھن چھن کی آواز نے گہری خاموشی میں پورے اسرار سا ارتعاش پیدا کیا۔ اس لڑکی کے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تہہ خانے کے اندر بنے سلاخوں والے دروازے کی طرف بڑھے، جس کا دروازہ آج بلوچ حویلی والے کھلا چھوڑ گئے تھے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے سلاخوں والے دروازے کے آگے پہنچ چکی تھی۔ موت کا خوف کہیں دور جا سویا۔ اب وہ لوگ اس کے پیچھے نہ آتے کیونکہ اس کی آواز یقیناً حویلی والے سن چکے ہوں گے۔ تبھی وہ تجسس سے ان سلاخوں والے دروازے کو وا کیا جسے اس نے فون لائٹ کی روشنی میں کھولا۔ کون ہے یہاں؟ اس نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے کہا، مگر پھر سے چھن چھن نے اسے مضطرب کیا۔ جیسے ہی وہ آواز کی طرف پلٹے ہی اس کی نظر نیچے زنجیروں پر گئی جس کے باعث شور اٹھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم اندر آئی جب اپنے گردن پر گرم سانسیں محسوس کر کے اس کے گردن کے بال تک کھڑے ہو چکے تھے۔ کون ہے؟ وہ جھٹکے سے پلٹی جب کسی مردانہ گرفت نے اس کے گال سے دوپٹہ نوچتے کمر سے دبوچتے جھٹکے میں قریب کیا تھا۔ ایک غیر مرد کے پہلے لمس نے اس کے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے کہ وہ تڑپ اٹھی۔ اسے لگا اس شخص کی انگلیاں اس کی کمر میں دھنس جائیں گی۔ آنکھیں ستم پر نمکین پانی سے بھر گئیں۔ اس کے چیخنے چلانے پر وہ سب جو پہلے ہی اسے ڈھونڈ رہے تھے لالٹین لے کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ جتنا وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اس کو اپنے اندر بھینچتا۔ میرے پاس نہیں آنا، مار دوں گا، میں سب کو مار دوں گا، پیچھے ہٹو۔ اس کے اٹک اٹک کے کہنے پر لڑکی کو اندازہ ہوا تھا کہ اس شخص کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ اس کو بے ساختہ اس شخص پر رحم آیا۔ چھوڑو اسے۔ اس کا باپ اور اس کے تایا آ کر اسے ڈنڈے سے دھمکانے لگے تو اسے بے ساختہ ان سب ظالموں سے نفرت ہوئی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیے، وہ ضبط سے بولی، مگر انہیں وہیں کا وہیں دیکھ وہ درج لہجے میں بولی، میں نے کہا نا پیچھے ہٹ جائے۔ وہ دھاڑ کر بولی تو اس کے پیچھے کھڑے شخص کی گرفت اس کے دوپٹے پر اور اس کی کمر پر مضبوط ہوئی جس نے اس کی کمر میں کپ کپی بھر دی۔ پیچھے ہو جائیے، یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے پیار سے اس شخص کو پکارنا چاہا جس کا چہرہ اس وقت لمبے بالوں میں چھپا تھا۔ پکا؟ اس نے اپنی گرے آنکھوں پر جھکی لمبی پلکوں کو اٹھا کر پہلی بار لڑکی کی آنکھوں میں اپنے خوف سے تر آنکھوں کو ڈالتے پوچھا، اور اس کا یہی دیکھنا اس لڑکی پر عذاب ہو گیا کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا منگو تھا جس سے اس کا بچپن میں نکاح ہوا تھا۔ سانسیں حلق میں اٹک چکی تھی، دھڑکنیں تھم گئی تھیں، جبکہ ہاتھ پہلی دفعہ لرزے تھے، شاید آنکھوں میں سرخ ٹورے تیر گئے تھے۔ کیا سالوں بعد یوں بھی کسی مریض روح کو شفا بخشی جاتی ہے؟ تو یقیناً وہ روح شہرزاد کی تھی جسے شفا اپنے وجود کے حصے کو کئی سالوں بعد آج دیکھ کر ملی تھی۔ وہ اسے یک ٹک والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ہاتھ بڑھا اسے چھو لینا چاہتے تھے، لب کپ کپاہٹ کا شکار تھے۔ وہ دماغی توازن کھونے والا شخص کوئی نہ تھا بلکہ اس کا شوہر اس کا منگو تھا۔ ہچکیاں لبوں پر دم توڑتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھل بھل کرتے بہ رہے تھے۔ راز؟ کپ کپاتے لبوں سے سرگوشی نکلتے ہی اس کال کوٹری میں حائل ہو گئی۔ اس نے قریب جانا چاہا تو وہ اس کا دوپٹہ دبوچتا اس کے آنچل تلے چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں مار دوں گا، پیچھے ہٹو، میں مار دوں گا، وہ غرا کر بولتا کوئی اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کی دید کی پیاس تھی جو بجھی نہیں رہی تھی۔ میری طرف دیکھ لیں ایک بار خدا را، وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی بولی جس پر اس نے خوف اور تجسس سے ایک نظر کرم اس پر ڈالی۔ بیوی؟ وہ ایک دم اس کے گلے لگتا بولا تو اس کا وجود برف کا مجسمہ بن گیا اس کے لمس پر، جبکہ حویلی والے آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جو پاگل شخص سب کو اپنے قریب آنے پر مارتا تھا وہ شہزاد کو گلے کیسے لگا گیا اور اسے اپنی بیوی بیوی کہہ کر کیوں چلا رہا تھا؟ اس سے زیادہ سہنے کی سکت اب شہرزاد میں نہ تھی۔ وہ اس کی پناہوں میں ہی ہوش کو بیٹھی اور پھر اس کال کوٹری میں اس دیوانے پاگل شخص کی آہیں گونجنے لگی۔ ساگر سب کو دھکا دیتے آگے بڑھا اور اس پاگل سے شہرزاد کو آزاد کروانے لگا۔ چھوڑ اسے، نہیں تو یہیں تیرا قصہ تمام کر دوں گا۔
وہ شہرزاد کا بازو کھینچتے بولا، جس پر نبراس نے ساگر کے مردانہ فولادی بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے کہ وہ ضبط کے باوجود چلا پڑا تھا درد سے۔ نہیں دوں گا، کسی کو بھی نہیں دوں گا، میری بیوی ہے۔ وہ اس کے بے ہوش وجود کو اپنی گود میں بھیجتے بولا جیسے ماں کسی بچے کو پناہ میں لیتی ہے۔ اے ہٹ، تیری بیوی کیسے بن گئی؟ سالوں سے تو ادھر کل سڑ رہا ہے، چھوڑ اسے۔ ساگر اب کی بار اسے لات رسید کرتے بولا، مگر وہ ڈھیٹ بنا شہرزاد کے ارد گرد اپنے باہیں مضبوطی سے لپیٹے ہوئے تھا کہ کہیں سامنے کھڑا شخص اس سے اس کی ڈول نہ لے جائے۔ میں کسی کو نہیں دوں گا، یہ میری ڈال ہے، میری بیوی ہے، تم اپنی لے آؤ۔ وہ شہرزاد کو ان سے چھپانے کی کوشش کرتا ایک کونے میں لے جاتے اسے ارد گرد بازوؤں کی قید بناتا انہیں دیکھتے بولا جیسے وہ پاگل کسی قیمتی چیز کی چھن جانے سے ڈرتا ہو۔ ابو آج تو یہ گیا میرے ہاتھوں سے۔ وہ گن اس پر تانتا بولا جیسے دستار بلوچ اسے جھاڑتے ہوئے چھین گئے۔ بس کر دو ساگر، آخر کیوں اس لڑکی کو اتنا سر پر سوار کرے ہو تم؟ اور مت بھولو یہ لڑکا کوئی عام نہیں بلکہ تمہارا پھوپھی ساتھ ہے۔ وہ اسے سلگتے لہجے میں یاد دلاتے بولے، وہی پھوپھی جس کے ساتھ آپ نے؟ وہ خباثت سے بولتے اگلے الفاظ ان کی گھوری پر اپنے منہ میں دبا گیا۔ بکواس مت کرو، یہ لڑکا ابھی بھی بہت قیمتی ہے۔ یاد نہیں اس کی ماں باپ کی ساری پراپرٹی اس کے نام ہے، اور جب تک یہ شخص وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہمارے حوالے نہیں کر دیتا تب تک یہ نہیں مر سکتا۔ وہ حقارت سے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے جو میلے کچیلے سے لباس میں بیٹھا تھا، مگر بھائی صاحب اس کی پراپرٹی تو اس کی بیوی کے نام ہو جائے گی شادی کے بعد، شمس صاحب نے انہیں یاد دلاتے کہا۔ تو کیا ہوا، شادی بھی تو اس پاگل کی ہماری منتخب کی ہوئی لڑکی سے ہی ہوگی نا؟ وہ چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ لائے بولے تو وہ تینوں کہہ کر لگا گئے۔ تابش نے ان تینوں کو نفرت سے دیکھا اور آگے بڑھا شہرزاد کو نبراس سے الگ کرنے کے لیے۔ دیکھو میری بات سنو، اس کو مجھے دے دو۔ وہ نبراس کے آگے بیٹھتا اسے پچکارتے بولا، نہیں دوں گا، میری ڈال ہے، میری بیوی۔ وہ چیختے ہوئے تابش کو پیچھے دھکا دے گیا تھا کہ وہ کوہنیوں کے بل گرا۔ دیکھو تمہاری ڈال کو چوٹ لگی ہے، وہ دیکھو خون نکل رہا ہے۔ تابش فون لائٹ کی روشنی میں اس کی گردن دکھانے لگا جہاں سے دوپٹہ رگڑنے کے باعث اب خون بہنے لگا تھا، گردن چھل چکی تھی۔ خون خون خون! وہ پاگل ہوتا اپنا سر پیٹنے لگا تھا، اپنے بال کھینچنے لگا تھا۔ میری ڈال کو چوٹ لگ گئی، وہ موٹے موٹے آنسو بہاتے بولا تو تابش نے اسے لینا چاہا جس پر وہ پھر اس کی راہ میں حائل ہوئے۔ شہرزاد پر اپنا سایہ کر گیا۔ نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ بولا۔ جب ساگر سے اور یہ ڈرامہ برداشت نہ ہوا تو اس نے اپنے ملازم سے جو انجیکشن منگوایا تھا وہ اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن میں پیوست کیا، جس کے باعث اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ چھوڑو اسے، میں نہیں دوں گا، میری بیوی میری ہے۔ وہ اسے نم ہوش کھوتی آنکھوں سے اپنے باہوں سے نکلتے دیکھ رہا تھا، جسے تابش نے فوراً کھینچتے نبراس کے بازوؤں کی قید سے آزاد کروانا چاہا تھا، مگر وہ مفلوج صحن کے ساتھ بھی شہرزاد کو چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ کتنا رنج تھا اس کی آنکھوں میں اپنی ڈال کو خود سے دور جاتا دیکھ۔ اسے جانتا نہیں تھا، مگر وہ خوشبو وہ بھولا بھی نہیں تھا، مسحور کن خوشبو جو اسے بچپن کی یاد دلاتی۔ بس اسے یہ یاد تھا کہ وہ گڈی اس کی تھی، فقط اس کی۔ بہت تگ و دو کے بعد تابش شہرزاد کو اسی قید سے آزاد کرنے میں کامیاب ٹھہرا۔ میری ڈال کو لے کر نہ جاؤ۔ وہ اس کا دوپٹہ مٹھیوں میں کس کر دبوچے بے جان وجود لیے زمین پر پڑے بہتی آنکھوں سے اسے باہر لے جاتا دیکھتا رہا، اور پھر جیسے ہی اس پری پیکر کا وجود اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا تھا، بالکل اس کے مقدر کی طرح۔ یاور سلطان حیرت سے پلٹا تھا اپنے چاچو عارف کو دیکھ۔ سلطان فیملی میں 3 بھائی طارق، عارف اور شارف صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ طارق صاحب کے 2 بیٹے یاور اور کبیر سلطان تھے۔ عارف صاحب کے 2 بچے امرہا اور زیدان تھے، جبکہ شارف صاحب کے ایک بیٹا شہریار اور بیٹی روحا تھی۔ عارف صاحب نے ہمیشہ امرہا کے لیے یاور کو ہی سوچا تھا کیونکہ یہ ان کا لاڈلا بھتیجا تھا، مگر آج جو وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ ناقابل یقین تھا ان کے لیے۔ آج جب وہ امرہا کے ٹورسٹ اسپاٹ سے گزر رہے تھے تو سوچا اسے اس کی پسندیدہ شال دے جائیں، لیکن جیسے ہی وہ ان کی دوست سے پوچھ کر اس جگہ آئے تو انہوں نے اپنی بے یقین آنکھوں اور پھٹتے دل سے امرہا اور ہارون کی باتیں سنی تھی، اور دل چیر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ یہ بے عزتی سہنے کے لیے اکیلے نہ تھے بلکہ یاور نے بھی سب کچھ سنا اور دیکھا تھا۔ ایک دم انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، دل میں شدید ڈر کی لہر اٹھی۔ ان کی لاڈلی بیٹی ان کی عزت کو پیروں تلے روننا چاہتی تھی، وہ جس کی آنکھوں نے ہر خواہش
پوری کی تھی، آج وہی بیٹی اس چادر کو اپنے قدموں کی زینت بنا گئی تھی۔ ان کا دل کیا زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اتنا درد، اتنی تکلیف شاید انسان کو کسی اور سے نہیں ملتی جتنی اپنی اولاد سے ملتی ہے جب وہ آپ کے سینے پر پیر رکھ کر گزرتی ہے۔ یہی حال آج شاید عارف صاحب کا ہوا۔ جب عارف صاحب نے اسے اپنی پگڑی اچھالتے دیکھا، وہ آگے بڑھ کر اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے جانا چاہتے تھے، مگر قدم اٹھنے سے انکاری تھے۔ شاید اولاد آپ کو ایسے ہی بے بس کر دیتی ہے۔ وہ امراہ کے پیچھے گئے تو اسے گاڑی میں لے جاتے دیکھا تو انہوں نے بھی اس کی گاڑی کا پیچھے کیا اور اس کے فلیٹ پہنچے۔ یہ فلیٹ انہوں نے ہی یاور کو گفٹ کیا تھا اس کے نیا کیس جیتنے کی خوشی میں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ان حالات میں یہاں پہنچے گے۔ ان کے پاس بھی ایک ڈپلیکیٹ چابی تھی جس سے وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ یاور اور امراہ کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ ان کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کا بھتیجا اتنا فراغ دل تھا جو اب بھی ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار تھا، جو کوئی بھی عزت دار مرد گوارا نہ کرتا، مگر وہ اسے اب بھی اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود کہ اس نے اس کی محبت کو رول کر رکھ دیا تھا، مگر وہ امراہ کو اپنے پیروں پر اور کلہاڑی مارتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تبھی اپنا زخمی دل لیے کھڑے یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ چاچو آپ یہاں؟ وہ سرخ آنکھوں میں حیرت سموئے بولا۔ تم مولوی صاحب کا بندوبست کرو، میں ہوں یہاں۔ انہوں نے ایک ہی بات میں اپنی رضامندی ظاہر کرتے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ کیا انہیں برا نہیں لگا کہ وہ ان کی بیٹی کو کڈنیپ کرتے اس سے نکاح کرنے لگا تھا؟ مگر ان کے سنجیدہ تاثرات دیکھ وہ مولوی صاحب کو بلانے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ وہ بے حس یک ٹک نگاہوں سے اس بند دروازے کو تک رہے تھے جس کے پار ان کی بیٹی انہیں مدد کے لیے پکار رہی تھی، ان کے نام سے یاور کو ڈرا رہی تھی۔ وہ رنج سے مسکرا کر رہ گئے اور پلٹ گئے تھے لاؤنج کی طرف۔ چلو نگاہ کا وقت ہو گیا ہے، مولوی صاحب آنے لگے ہیں، اندر ان کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا۔ وہ اندر آتے سرد لہجے میں بولا تو وہ سرخ آنکھیں لیے بھری شیرنی بنی تھی، اس پر دھاڑی۔ نہیں کروں گی میں نکاح۔ کیا کر لو گے تم؟ بولو کیا کر لو گے؟ وہ مر جانے اور مار دینے والے لہجے میں بولی تو وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ مجھے مار دے گا؟ اپنے باپ کی آواز سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ بابا آپ؟ وہ ان کے پاس آنے کے لیے مچلی، مگر وہ نفرت سے اسے دیکھتے اپنا رخ پھیر گئے۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو یہ مجھے مار دے گا، وہ یاور کے ہاتھ میں اپنے گن دیتے بولے، جس پر وہ دونوں ہی ششدر نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ بے یقینی اور خوف کے زیر اثر بولی۔ شٹ اپ، مت کہو مجھے بابا، تمہارے منہ سے یہ نام مجھے گالی لگ رہا ہے، گھن آ رہی ہے مجھے۔ وہ ایک دم دھاڑ کر بولے تو ان کا یہ جنونی روح پہلی بار دیکھتے امراہ تھر تھر کانپنے لگی۔ بابا میں نے کیا کیا ہے آخر؟ وہ بے بسی سے آنسو بہاتے بولی تو وزج رنج بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں، کیا نہیں کیا تم نے؟ میرے منہ پر کالک ملنے کے لیے ایک لڑکے کے ساتھ رات؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، میں نے تمہیں پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مار دیا؟ کم از کم اس ذلت کو تو نہ سہنا پڑتا۔ آنسو ان کا چہرہ بھگونے لگے اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ امراہ کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محبت کے پیچھے اپنی جنت گنوا دی۔ اس کا باپ اس کی وجہ سے رو رہا تھا، یہ اس کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ میرا قصور کیا تھا آخر؟ تمہیں پیار دینا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا، یا تمہیں ضرورت سے زیادہ آزادی دینا تاکہ تم میری ہی جڑیں اکھاڑ پھینکو؟ وہ ایک دم نیچے ڈھہتے بولے تو یاور نے امراہ کو نفرت سے دیکھتے فوراً انہیں تھاما۔ بڑی تو امراہ بھی تھی آگے ان کو پکڑنے کے لیے، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئے۔ آج سے میں تمہارے لیے مر گیا، آئندہ مجھے بابا مت کہنا۔ وہ در سہتے کھڑے ہوتے بولے تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا مت کہیں بابا، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑتی بولی، مگر وہ سن ہی کہہ رہے تھے۔ اور میں مر چکا ہوں، وہ بھی ذلت کی موت، اور مجھے مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے، وہ اذیت ناک لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک چکے تھے۔ اگر یاور یہ تم سے نکاح میں انکار کرے تو تمہیں پوری اجازت ہے مجھے گولی مار دینا، کیونکہ یا تو آج اس فلیٹ سے اس کی ڈولی اٹھے گی یا میرا جنازہ۔ یہ کہتے انہوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا۔ مولوی صاحب اندر آ چکے تھے اور نکاح شروع ہوا تھا۔ کیا آپ کو یاور سلطان ورلڈ طارق سلطان سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ نکاح قبول ہے؟ ان کے پوچھنے پر امراہ کسی بے جان مورتی کی طرح اپنے بابا کا چہرہ تکنے لگی، جن کے چہرے پر کر گزرنے والا تاثر تھا، اور پھر اس نے وہی کیا تھا، اپنے باپ کے مان کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا، جو دل کے کسی کونے میں پڑی سسک کر دم توڑ رہی تھی، اور وہ 3 بار قبول کہتی امراہ عارف سے امراہ یاور سلطان بن چکی تھی۔ میں نے اپنی نفرت سے تمہاری زندگی کو جہنم نہ بنا دیا۔ یاور سلطان تو میرا نام بھی امراہ نہیں، تم نے مجھ سے میرا باپ، میری خوشیاں چھین لی، میں تم سے نفرت، تمہاری زندگی چھین لوں گی۔ وہ نفرت کا دہکتا الاؤ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے دل میں عہد کرتے بولی،
کیا ہوگا جب ہوں گے محبت اور نفرت کے وجود آمنے سامنے؟ اس کا گلا خشک پڑتا جا رہا تھا، جیسے بنجر زمین ہو گئی. سانس تنگ ہو رہا تھا، جیسے اس کی سانسیں کھینچ رہا ہو کوئی. وہ چیخیں، وہ آہیں اس کے دھندلے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی، اور پھٹتے سر سمیت ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول بیٹھی تھی. نہیں. ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کے بیٹھی، پاس سوئی جاگی کیفیت میں چیئر پر بیٹھے تابش کو بھی جھٹکا دیتے جگا چکی تھی. کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس کے آگے پانی کا گلاس کرتے بولا. جب وہ غٹاغٹ پی گئی اور زور زور سے سانس لینے لگی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتے ادھر ادھر دیکھا، جیسے سمجھنے کی صحیح کر رہی ہو کہ وہ کہاں ہے. وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی سے ظاہر تھا کہ صبح ہو چکی تھی. کیا صبح ہو چکی تھی؟ رات کو وہ اس واردات کا شکار ہوئی تھی جس سے بچنے کے لیے وہ تہہ خانے میں گئی، جہاں اس نے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے ملنے کا تصور بھی اس نے بھلا دیا تھا. وہ یہ ایک دم لحاف اپنے اوپر سے نوچ کر پھینکتی اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی. کہاں جا رہی ہیں آپ ایسے؟ وہ اسے پاگلوں کی طرح دبتے اور جوتے کے بغیر بھاگتے دیکھ حیرت سے چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا. اس کی آواز پر وہ ناشتہ کرتے سبھی لوگ متوجہ ہوئے تھے، اور نگاہ اوپر راہداری سے نیچے ننگے پاؤں اور ننگے سر بھاگ کر آتی شہرزاد کی جانب گئی. وہ مغرور حسینہ جس کو انہوں نے آج تک ننگے پاؤں زمین پر رکھے نہ دیکھا، وہ اس سفید حویلی کی زمین پر دیوانوں کی طرح ننگے پاؤں بھاگی تھی. آخر کس کے لیے؟ یہ سوچ سب کے ذہن میں ابھری تھی. کیا لگتا ہے آپ سب کو، کیا وہ پاگل واقعی شہرزاد کو جانتا ہے؟ کون کون ایکسائٹیڈ ہے نیکسٹ پارٹ کے لیے؟ اگر آپ لوگ واقعی ایکسائٹیڈ ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ ویوز بھی بڑھیں، اور پھر آپ کے لیے مزید نیو اسٹوریز، نیو ایپیسوڈس لے کر آیا جائے جلد سے جلد. اور ہمیں اپنی رائے سے مزید آگاہ کیجیے کامنٹ سیکشن میں کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا، اور آپ کیا سننا، کیا دیکھنا، کیا پڑھنا پسند کریں گے مزید. تھینک یو.